نبی کریم فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا، سفر شروع ہوا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں گزرا۔ یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے۔ مررت علی الموسیٰ فہو یصلی فی قبرہ، رواہ مسلم۔ او خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے، کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا، یہ سنی کان کھول کے سنے، دل کھول کے۔ صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا میں معراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں، بولے سارے، اپنی قبر میں، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے۔ اب آؤ، حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں جب یزیدی فوجوں نے مدینے پر حملہ کیا اور یزید کا مقرر کردہ امام آیا تو صحابہ کرام مسجد نبی چھوڑ گئے، 3 دن تک مسجد میں نماز، کہا ہم یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ مدینے پہ حملہ ہوا، مکے پہ حملہ ہوا، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے، مجنون بن کے اندر گھس گیا۔ یزیدی فوجیں سمجھی میں دیوانہ ہوں، شاید پاگل ہوں، مجھے انہوں نے تکلیف کوئی نہ دی۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک کی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، زور کا وقت ہوا تو میں رونے لگ گیا، اب میں نماز کیسے پڑھوں گا، اذان کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جب اذان کا وقت ہوا تو نبی پاک کی قبر سے اذان کی آواز آنے لگی۔ فرماتے ہیں جب جماعت کا وقت ہوا تو حضور کی قبر سے اقامت کی آواز آئی، پھر جماعت کی آواز آئی، اور میں نے اپنے نبی کے پیچھے زور کی نماز ادا کی۔ حضور کے پیچھے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھے، اور میرے رسول تو قبر میں جماعتیں کراتے ہیں، حضور جماعتیں کراتے، اور آپ فرماتے ہیں میں 3 دن مسجد، کان کھول کے دل کھول کے سنو، ہم نے کوئی ریڈی میڈ عقیدہ نہیں اپنایا، ہم کوئی دائیں بائیں سے پکڑ کے نہیں لے آئے کہ وہ فلاں آیا تھا بہت بڑا، اس نے جبہ کبہ پہنا تھا تو اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں رسول اللہ کے غلاموں کو، ہم تو مانتے ہیں صحابہ کو۔ ہمیں حضرت سعید بن مسیب بتا گئے ہیں کہ جو کہے تجھ کو مردہ وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے، جو جناب موسیٰ کے بھی، ایسے ہی فٹافٹ ہم پہ تو کسی کا روب طاری نہیں ہوتا، اتنی موٹی جلدیں لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو جی کی لکھے ہے، میں کیا اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں، اس نے صرف محمد لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نے لکھنا چاہیے، لکھنا چاہیے امام الانبیاء، سرور کون و مکان، تاجدار حال عطا، لکھنا چاہیے مشکل کشا، حاجت روا، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ تمہیں تو نام نہیں ڈھنگ سے لکھنا آتا، تم مصطفیٰ کی بات کیا کرو گے؟ تمہیں کیا خبر؟ میلاد کی بات آئے تو جائز نہیں، معراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی، کیا بغض ہے، رٹا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھ، ابو جہل نے آ کے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں، زمین جنت دوزخ ہر شے دیکھ آیا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر محمد عربی نے کہا تو حق اور سچی کہا ہے، اگر رسول اللہ نے کہا تو حق اور ماننے والا، عقیدہ بنا ماننے والا۔ ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹافٹ سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے، کہتا ہے جی وہ فلانا مولوی کا، وہ کون ہوتا ہے، کون ہے وہ، کس کی بات کر رہے ہو؟ بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی کرو، عثمان غنی کی کرو، مولا علی کی کرو، انس بن مالک کی کرو، طلحہ اور زبیر کی کرو۔ ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے نہ سنتے، ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب طاری ہوتا، کہ چل دوڑ جا، ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے، جس کے نظریات کی خوشبو آتی ہے۔ ایک شخص مجھے آگے کہنے لگا جی نبی پاک کو غیب تھا، میں کہا چپ کر، گل صحیح طریقے نال کر، تو کہہ کہ آقا و مولا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بات کا پتہ تھا، یہ لفظوں کا تو پہلے حسن سیکھ لے، تجھے پتہ ہی نہیں،
بات کرنے کا تو یہ طریقہ ہی نہیں، کس طرح ہم تیری بات سنیں؟ ہم مناسب ہی نہیں سمجھتے تیرے جیسے آدمی کی بات سننا۔ بھائی نظریات پختہ کریں، سنیں معراج میرے رسول پاک کی، سنیں نبی پاک کا معراج۔ حضور فرماتے ہیں قبر میں جناب موسیٰ کھڑے ہو کے، اور آگے سنیں حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے، یہ بھی بخاری ہے، حضرت موسیٰ وہاں بھی فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پہ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے۔ دسو کتنے کتنے نے؟ حضرت موسیٰ قبر میں تھے کہ مسجد اقصیٰ میں؟ لو کڈو مسئلہ، کتنے سن؟ قبر میں تھے کہ نہیں؟ نہیں، قبر خالی جدو نکلے نے پچھو خالی، قبر میں تھے کہ نہیں؟ مسجد اقصیٰ میں چھٹے آسمان پہ۔ عجیب بات ماری گئی ہے، کہتے ہیں جی اگر نبی پاک روضے میں ہے تو یہاں کیسے دیکھتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے منت کرے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے غلام بنا لے اپنے مصطفیٰ کا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ ہر جگہ اور ہر حال جان رہے۔ اب سنو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی، سینکڑوں سال پہلے، اعلیٰ حضرت کو تو ابھی 100 سال نہیں ہوا، سینکڑوں سال پہلے امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لکھتے ہیں۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہے، کہتے ہیں جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا، بلوانیوں نے منافق اکٹھے ہوئے جناب عثمان کو شہید کرنے کے لیے، میں حضرت عثمان کو ملنے گیا، وہ آخری دن تھا ان کی شہادت کا۔ جناب عباس کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میں نے عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پہ مسکراہٹ دیکھی، آنکھوں پہ آنسو لبوں پہ مسکراہٹ دیکھی۔ میں نے کہا عثمان کیا ہوا؟ تو کہنے لگے بس عباس موج لگ گئی ہے، آج میری شہادت ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی ابھی میں سویا تھا، اس گلی میں نے مدینے والے محبوب کا دیدار کیا ہے، یہاں میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہیں۔ فرمایا میں نے بتایا کچھ نہیں، نبی پاک نے خود ہی پوچھا ہے عثمان 40 دن کے پیاسے ہو؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، 40 دن کے پیاسے ہو؟ میں نے کہا سونیا بڑی تکلیف میں ہوں۔ کہا بھوکے بھی ہو؟ یا رسول اللہ کئی دنوں سے انہوں نے روٹی نہیں پہنچنے دی۔ فرمایا مختار رسول نے فرمایا ہے اگر چاہو تو کھانا بھی آ جاتا ہے، پانی بھی آ جاتا ہے، اور اگر تمہارا دل کرے تو آج شام افطار میرے ساتھ کر لو، روزہ رکھا ہوا تو میرے ساتھ کر لو۔ عثمان غنی کہنے لگے میرا رسول تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، یہ بھی جانتا ہے میں بھوکا ہوں، یہ بھی جانتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے ہاتھ باندھ لیے، میں رونے لگا، میں نے کہا محبوبہ نہیں، نہ روٹی چاہیے نہ پانی چاہیے، روزہ میں آپ کے ساتھ کھولوں گا۔ افطار میں کہتے حضور نے سینے سے لگایا، ماتھا چوما ہے، فرمایا پھر موج بن گئی، شام تو افطار میرے ساتھ کرے گا۔ حضرت عباس فرماتے قسم اللہ کی عزت کی مغرب سے پہلے پہلے عثمان غنی شہید ہو گئے۔ فرمایا لوگ کہہ رہے تھے عثمان شہید ہو گیا، اور میں کہہ رہا تھا نہیں، وہ تو حضور کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے افطاری کر رہا ہے، تو افطاری کر رہا ہے۔ کہاں سے عقیدہ لائے ہو، کہاں سے عقیدہ لائے ہو؟ یہ دھرتی پہ جتنا حسن ہے یہ سارا ہے اس لیے کہ میرا رسول سب کو دیکھ رہا ہے، میرے حبیب سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اور فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔